و شرمناک اعمال کا مظاہرہ دنیا کر رہی ہے، لیکن یہ مجمع، یہ جوانان، یہ خواتین، یہ علماء جو یہاں اتنی تعداد میں اس مرکز میں حاضر ہیں، در حقیقت پاکستانی قوم کا ضمیر ہیں، پاکستانی قوم کا زندہ ضمیر ہیں۔ یہ بتانے کے لیے اپنے بحرینی بھائیوں کو، اپنے مسلمان عرب بھائیوں کو، اپنے یمنی، مصری، ٹیونسی اور دیگر سرزمینوں پر فعال اور سرگرم اپنی آزادی اور اپنے حقوق کی جدوجہد کرنے والے بھائیوں کو یہ پیغام دلانا ہے کہ ملت پاکستان، پاکستانی قوم زندہ ہے اور اس کا ضمیر زندہ ہے، اور آج اس سڑک پر پاکستانی قوم کا ضمیر کھڑا ہے، پاکستانی قوم کا وجدان حاضر ہے، اور ہم معذرت بھی چاہتے ہیں اپنے بحرینی بھائیوں سے بالخصوص کہ بحرین کی فورسز میں، پولیس اور فوج میں مدت سے ایک بڑی تعداد پاکستانی عناصر کی ہے، جنہیں حکومتی ذرائع سے اور غیر حکومتی ذرائع سے روزگار کے بہانے ڈیپوٹیشن پر بحرین بھیجا گیا تھا، صرف بحرین کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ ایک بڑی تعداد بنگلہ دیشیوں کی ہے، اور بالخصوص اس وقت پاکستان کے مختلف علاقوں سے خصوصی بھرتی کے ذریعے سے جلاد اور قاتل اور سفاک خونخوار درندے بحرین منتقل کیے گئے تاکہ بحرینی مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلیں، سفاکی دکھائیں اور درندگی دکھائیں۔ ہم اس بابت اپنے بحرینی بھائیوں سے معذرت خواہ ہیں، اس لیے کہ یہ وہی درندے ہیں جنہوں نے پاکستان کو بھی لہو سے رنگین کر دیا ہے۔ پاکستان کا کوئی محلہ اور کوئی خاندان ایسا نہیں جس کے اندر ان درندوں کی بربریت کا کوئی نشانہ نہ بنا ہو۔ یہ وہ جلاد ہیں جو نہ پاکستانی عوام پر رحم کھاتے ہیں، نہ مسلمان پر، نہ امت رسول پر۔ اگر یہ آ کر آپ کے خون سے ہولی کھیل رہے ہیں تو آپ اس کو تمام پاکستانیوں کے حساب میں شمار نہ کریں۔ پاکستانی قوم آپ کے ساتھ ہے، پاکستانی ملت کی ہمدردیاں آپ کے ساتھ ہیں، پاکستانی قوم قلباً آپ کے ساتھ ہے، روحاً آپ کے ساتھ ہے۔ ہر میدان میں پاکستانی قوم آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گی۔ جس طرح آج اگرچہ پاکستان کی فضا پرامن نہیں، لیکن جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے یہ تمام عزیز یہاں پر اکٹھے ہوئے یہ بتانے کے لیے کہ ہم ہر قدم آپ کے لیے اٹھانے کے لیے تیار ہیں، نہ اس وجہ سے کہ بحرین میں شیعہ ہیں اور لاہور کی آج اس سڑک پر شیعہ اجتماع ہے، نہ عزیزان، یہ پاکستانی مسلمانوں کا اجتماع ہے، بحرینی مسلمانوں کے لیے اور عربی سرزمین پر چلنے والی تحریکوں کی حمایت کے لیے۔ شیعہ اور سنی کا مسئلہ نہیں ہے، فرقہ وارانہ موضوع نہیں ہے۔ یہاں پر کچھ لوگ چاہ رہے ہیں، شوق ہے ان کا، دلچسپی ہے ان کی کہ بحرین کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کو شیعہ اور سنی کا رنگ دیں، اس کو فرقہ وارانہ رنگ دیں۔ ہم مصری عوام جو شیعہ نہیں ہیں، ہم ان کی حمایت کے لیے بھی آئے ہیں،
ہم ٹیونس میں چلنے والی تحریک آزادی اور حقوق کے حصول کی تحریک کی حمایت کے لیے بھی ہیں. ہم یمن کے اندر جو لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ایک جلاد سے نجات حاصل کریں، ان کی حمایت کے لیے بھی آواز اٹھا رہے ہیں. ان کے ساتھ بھی اظہار یکجہتی کرتے ہیں، ان کے ساتھ بھی اپنی ہمدردیاں ظاہر کر رہے ہیں. جہاں کہیں بھی دنیا کے اندر کوئی مظلوم، کوئی مسلمان، کوئی غیر مسلمان اگر مظلوم واقع ہو، ہم اپنی دینی تعلیمات اور اپنی انسانی اقدار کی خاطر اس کی حمایت کی آواز اٹھانے کے لیے مجبور ہیں. ہمارا دین، ہمارا ضمیر اور ہمارا وجدان ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے. یہاں پر میں چند نکات کی طرف اشارہ کرتا ہوں. سب سے پہلے یہ خیانت و جرم اور جنایت جو میڈیا انجام دے رہا ہے. پاکستان کا میڈیا، جیسی پاکستان کی حکومت و نظام ہے، مردہ ضمیر جو خیانت و جنایت مدتوں سے کر رہے ہیں، یہاں پر بھی نظر آ رہی ہے. دین کی تعلیمات میں لقمہ حرام پر زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ جس پیٹ کے اندر حرام کا لقمہ جائے گا، اس انسان سے کبھی بھی بلائی اور خیر کی توقع نہیں کر سکتے. اس انسان سے انصاف اور عدالت کی توقع نہیں رکھی جا سکتی جس کے پیٹ میں لقمہ حرام چلا جائے. اور اگر ایک حکومت، ایک سسٹم وہ فقط لقمہ حرام پر ہی پل رہا ہو، حرام کے ڈالروں پر پل رہا ہو، حرام کے پاؤنڈز پر پل رہا ہو، حرام کے ریالوں پر پل رہا ہو، جس کی رگ رگ میں حرام گھسا ہوا ہو، اس نظام سے اور اس سسٹم سے توقع نہیں انصاف اور عدالت کی. پاکستانی حکومت، جو بھی حکومت ہو، موجودہ حکومت یا اس سے پہلے کی حکومتیں، صوبائی حکومتیں، اس پارٹی کی حکومتیں یا اس پارٹی کی حکومتیں، یہ سب لقمہ حرام کی بنی ہوئی ہیں. یہ لقمہ حرام کبھی امریکہ کی طرف سے امداد اور ایڈ کے بہانے ان کو ملتا ہے، کبھی یورپ کی طرف سے ان کو وصول ہوتا ہے، اور کبھی عربی ممالک کی طرف سے، دوست ممالک، فرینڈز آف پاکستان کی طرف سے یہ لقمہ حرام ان کی رگوں کے اندر جاتا ہے. اور یہی لقمہ حرام میڈیا کے پاس بھی جاتا ہے، میڈیا کی رگوں میں بھی جاتا ہے. اگر سوریا میں ایک شہر یا ایک گاؤں کے اندر چھوٹی سی حرکت ہوتی ہے، اسی دن بڑھا چڑھا کر اس کو کئی گنا زیادہ ضرب لگا کر اس کے نقصانات و تلفات اور کیجویلٹیز کو بڑھا کر ذکر کرتے ہیں. لیکن بحرین کے اندر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، یہ پاکستانی میڈیا، جس کو میں اگرچہ معیوب لفظ ہے، میں معترف ہوں، لیکن کہنا پڑتا ہے، اس سے زیادہ بہتر لفظ نظر نہیں آتا ان کا حق ادا کرنے کے لیے. یہ فضلہ خار میڈیا، یہ فضلہ خور میڈیا جو فضلے پہ پل رہا ہے، عربی فضلے پہ پل رہا ہے اور غربی فضلے پہ پل رہا ہے، فضلہ خوری کر کر کے اس کا ضمیر مر چکا ہے، اس کا وجدان مر چکا ہے.